السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. معاشی چیلنجز اور حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آئینی اور سیاسی بحران، بڑھتی ہوئی مہنگائی کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ دوسری طرف آئی ایم ایف کی کڑی شرائط، اور ان شرائط میں جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں، تقریباً نصف آبادی جو ہے وہ غربت کا شکار ہے. اور ان غریب عوام کو، ان غریب افراد کو ریلیف کیسے ملے گا، روزگار کیسے ملے گا، نوکریاں کیسے ملے گی، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے موجودہ حکومت کے لیے بھی. اور جس طرح آئی ایم ایف کے اندر اس پروگرام میں جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے نازک ترین موڑ پر کھڑا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں قرضوں کی تو یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. اور موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں وہ بڑے پر امید ہیں کہ آئی ایم ایف سے مزید ہمیں قرضہ مل جائے گا اور اس قرضے سے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس پہ کٹ لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے. خاص طور پہ ریونیو لیکیج کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ ریونیو کی جو لیکیج ہے اس کو کنٹرول کریں گے. ماضی میں بھی اس کے اوپر کوششیں کی گئیں، خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. اب ملک ذرا آئی ایم ایف کے سہاروں کے اوپر، دوست ممالک کے سہاروں کے اوپر نہیں چلائے جا سکتے اور نہ ہی چلتے ہیں. لیکن ہم یہ پچھلے کئی سالوں سے ہی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں اور نام نہاد تھنک ٹینکس جو جینون لوگ ہیں ان کا انپٹ نہیں لیا جاتا، اور نہ پالیسی میکنگ میں، اور نہ ہی جب حکومت کی فارمیشن ہوتی ہے، کیبنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے، اس میں اس طرح کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، جو اچھے لوگ ہیں ان کا انپٹ شامل کیا جائے تاکہ ملک ترقی کر سکے، اور ایک ہمارے پاس ایک اچھی آن پیپر بھی اور اس کی ایگزیکیوشن بھی ہو سکے، اچھی پالیسی ملے. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے. ہمارے معاشیات ہیں، خاص طور پہ چاہے آئی ایم ایف کی بات ہو یا معاشی صورتحال کی بات ہو، اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے سر؟ جناب ہلکی ہے مگر آ رہی جی ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیق صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بہت دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں. اس پورے عرصے میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، بلکہ قرضہ ہی بڑھتا گیا، مہنگائی بڑھتی گئی. آئی ایم ایف اگین ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، اور یا تو ہم دوست ممالک سے فیور لے رہے ہوتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کو بیلنس کرنے کے لیے، ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے. اور آپ بظاہر نئی حکومت آئی ہے، چہرے وہی ہیں، وہاں جو وزیر خزانہ ہیں وہ ضرور تبدیل ہوئے ہیں. کوئی امید نظر آ رہی ہے آپ کو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، قرضہ مل جائے گا، ان کی کڑی شرائط ہیں، عوام کہاں جائیں گے اور یہ معاملات آگے چلیں گے کیسے؟ ہم اس جنگل سے باہر کیسے نکلیں گے؟ بہت شکریہ. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت چاہتی ہے کہ ہم نکلیں گے اس سے، یا وہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں؟ تو میرا جواب ہوگا کہ حکومتیں اور موجودہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جکڑے رہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نہیں، صرف امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں. آپ نے دیکھا کہ جب ہمارا آئی ایم ایف کا مسئلہ چل رہا تھا تو اس دوران میں جو امریکہ کے سفیر ہیں جی پاکستان میں، وہ بہت ایکٹیو تھے. صدر سے بھی ملے، وزیر اعظم سے بھی ملے، وزیر خزانہ سے بھی. ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے اور آہستہ آہستہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں کہ چین کے ساتھ تعلقات میں ذرا سست روی رکھیں، سی پیک کو کریں. لیکن آپ کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے، بلو اور واضح ہے، کہ جب 23 پروگرام ہو چکے ہیں، اگر 23 پروگراموں میں کبھی بھی پاکستان کی معیشت میں پائیدار بہتری نہیں آئی، ہمیشہ اگلے پروگرام کی طرف آپ گئے. اب یہ جو 24ویں پروگرام میں ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جو نئی حکومت کی طرف سے ہمیں اشارے ملے ہیں، اس کی روشنی میں میں بڑے افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ 24واں پروگرام ہم لیں گے بڑے رقم کا. اس کے بعد خدا نخواستہ ہم یقیناً 25ویں پروگرام کی طرف جائیں گے. اس دوران میں جیسے آپ نے کہا کہ غربت بڑھتی رہے گی، مہنگائی بڑھتی رہے گی، قرضے بڑھتے رہیں گے، اور
عوام کے لیے سوائے تکالیف کے کچھ نہیں ہے. لیکن میں اضافہ یہ ضرور کروں گا کہ اس ساری خرابیوں میں بربادی میں خود عوام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، گھر میں بیوی بچوں کو بھی مارتے ہیں، لیکن کبھی یہ کھل کے حکومت پر دباؤ نہیں ڈالتے کہ جناب آپ نے جو یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں تو ہماری مہنگائی 23% ہے، بھارت میں یہ مہنگائی جو ہے وہ 6% ہے، سری لنکا میں 4.5% ہے. تو ہم یہ پوچھنے کا حق کیوں نہیں رکھتے کہ بھئی آپ بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں، گیس کے نرخ بڑھا رہے ہیں، طاقتور طبقے مزے کر رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، قرضے معاف کرا رہے ہیں، ٹیکس چوری کر رہے ہیں، ٹیکس ایمنسٹی دے رہے ہیں، تو یہ کھیل تماشا کب تک چلے گا؟ یہ تو بنیادی سوال ہے. اب لیکن جو امید خراب ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پچھلے 6 برسوں میں پاکستان کی معیشت میں تباہی کی وجوہات کیا ہیں، تو میں کہوں گا صرف 2 وجوہات. جی ایک ہے اشرافیہ کی معیشت کہ ہم طاقتور طبقوں کو نوازتے ہیں، لیکن ایک دوسری وجہ وہ ہے صرف پاکستان میں اکیلا بات کر رہا ہوں، تواتر سے کر رہا ہوں کہ اس تباہی اور بربادی میں بینکوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ اگر لوگوں کو پوری تفصیل مل جائے تو یہ بھول جائیں گے کہ ایف ڈی آر کیا کر رہا ہے، سب کچھ کیا کر رہا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں. اور یہ بینک کون ہے؟ جن کو آپ نے نجی شعبے کو منتقل کر دیا ہے اور 80% غیر ملکیوں کے ہاتھ میں. انہوں نے جو پالیسیاں بنائی، اپنا منافع بے تحاشا بڑھایا، معیشت کو تباہ کیا اور مشکلات پیدا کر دی. اور خود اسٹیٹ بینک نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بینکوں نے سٹے بازی کی ہے، بینکوں نے روپے کی قدر گرائی ہے. اور ابھی جو حبیب بینک کے جو پر جرمانہ ہوا تھا جنوری 2024 میں اسٹیٹ بینک نے، اور وہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، حبیب بینک پر منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ میں اسٹیٹ بینک نے جنوری 2024 میں جرمانہ کیا تھا. اب اس کے سبب جو ہے نا وزیر خزانہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے نکتہ اٹھایا بہت اہم ہے، میں اس میں اگلے مرحلے میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ نے مہنگائی کی بات کی، میں چاہتا ہوں اس پوائنٹ پہ بات کر لیں، پھر میں اس تھنک ٹینک پہ بھی، لابنگ پہ بھی، اور یہ جو ایک مافیاز ہیں اس کے اوپر بھی آؤں گا کہ کون کون لوگ ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں ہماری اکانومی کو، اور ریاست ان کے سامنے کیوں گھٹنے ٹیک دیتی ہے، کہ کن کن لوگوں کے مفاد ہیں اس پورے پروسیجر میں. لیکن ابھی اگر ہم آپ بات کریں، اب جس طرح آپ کہہ رہے تھے مہنگائی بھارت میں بھی، بنگلہ دیش، سری لنکا، ذرا جب ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں، آئی ایم ایف میں یہ لوگ بھی گئے، آئی ایم ایف نے امریکہ سب سے زیادہ مقروض ہے، آپ ذرا اعداد و شمار کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن دنیا قرضہ لیتی ہے، وہ قرضہ اتار کے واپس پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 24واں پروگرام ہے تو 25ویں 26ویں کی طرف بھی ہم جائیں گے، چونکہ جتنا قرضہ ہم اٹھائیں گے، سود دیں گے، تو وہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہماری اتنی اچھی پروڈکشن ہو جائے گی کہ ہم 1.5 سال میں ریکور کر جائیں گے. ابھی اگر اعداد و شمار کی ہم بات کرتے ہیں تو غربت کا شکار افراد 12 کروڑ 66 لاکھ سے زائد ہیں اس وقت. پچھلے 6 مہینے کی اگر ہم بات کریں، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، تو تجارتی خسارہ ہمارا 9 مہینے کے اندر 22 ارب 90 کروڑ پہ ہے. مہنگائی میں 48% اضافہ ہوا، مزید یہ اضافہ ہوگا. ابھی آئی ایم ایف کے اندر ہم گئے نہیں ہیں، شرائط ان کی اتنی سخت ہیں. آپ عوام کو اس کا ذمہ دار تو ٹھہرا رہے ہیں، عوام ظاہر سڑکوں پہ اس طرح نہیں آ رہے. کچھ دن پہلے ہی الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ آخر یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ریاست کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. عوام نے تو اپنا فیصلہ دے دیا جو بھی کرنا تھا. کچھ جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے جناب. آپ نے صحیح باتیں کی ہیں سوائے ایک کے. جی آپ نے یہ فرما دیا کہ حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے. حکومت کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتی، حکومت ان کے ساتھ گلے ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ حکومت مجبور ہے؟ حکومت اب یہ میں گٹھ جوڑ ہے، یہ آپ مان لیں گٹھ جوڑ ہے، اس حکومت پہ نہیں. تمام جو پچھلی حکومتیں ان کا اور یہ جو اشرافیہ ہے قومی دولت لوٹنے والوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے. وہی تو ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کا قطع کلامی معاف اس چیز کو سمجھے، اور جو آپ کہہ جس طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ سیدھی سیدھی آپ پاکستان کے ساتھ غداری دھوکہ بازی کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے منصب پہ، آپ آئینی عہدوں پہ، آپ بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے آپ عوام کے ٹیکس سے پیسہ لے کے پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں اور پھر پاکستان کے مفاد کے خلاف ہی کام کرتے ہیں. اب دیکھیے پھر آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھا دیا. دیکھیے پہلے میں آپ کو 2 فیگر دے دوں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے. آپ نے بھی کچھ فیگر دیے ہیں جو صحیح ہیں، مگر میں اس کے علاوہ فیگر دینا چاہتا ہوں. جی 2018 میں جب آزادی کو 71 سال ہوئے تھے، ہمارے ملک کے اوپر قرضے تھے 30,000 ارب روپیہ 71 سال کے بعد. یہ جو 5-5.5 سال گزرے ہیں اب ہو گئے 81,000 ارب روپیہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مدت میں جو 51,000 قرضے بڑھے ہیں، 51,000 ارب روپیہ، جبکہ پچھلے 71 سالوں میں اس سے کم بڑھے تھے.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے جی کہ یہ پوچھیں کہ جناب یہ 51,000 روپے قرضے بڑھ گئے، اس میں ہمیں کیا ملا اور یہ کیوں بڑھے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ تھا کہ 2018 میں $1 121 روپے کا تھا، جی جی آج یہ 280 روپے کے قریب ہے، 279۔ یہ جو اتنا گر گیا جس سے پیٹرول بجلی سب بڑھتی ہے، امپورٹ بڑھتا ہے، تو روپے کی قدر میں جتنی یہاں گری ہے ہندوستان میں کیوں نہیں گری، بنگلہ دیش میں کیوں نہیں گری، ہمارے ہی روپے کی قدر کیوں گرتی ہے؟ یہ بہت بڑا ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ اسٹیٹ بینک کا 22% ہے، ہندوستان میں جو ہے وہ 6.5% ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو بھی یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں اور میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہیں بدلتی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس لیڈر کی حالت نہیں بدلتا، قوم نہیں بدلے گی تو لیڈر بھی ویسے ہی آئیں گے۔ اگر یہ قوم خواہ مخواہ افتخار چودھری کے لیے سڑکوں پر آ سکتی تھی تو یہ جو 12.5 کروڑ عوام ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، جن کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے اور جو ہے علاج معاوضہ نہیں ہو رہا، 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، 2.60 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے۔ ہمارے کے آئین میں یہ ہے کہ ہر بچے کو جو 16 سال تک کا ہے لازمی اسکول بھیجنا ہے، مفت تعلیم دینی ہے، آئین کی شک ہے یہ 25 الف، بالکل ایسے ہی ہے جی یہ آئین ہے آپ کا۔ تو میرا کہنا یہ 26 ملین جو نہیں جا رہے یہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہے کہ جس وقت چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن ڈیلیڈ ہو رہا تھا، ہم نے رات کو 12 بجے کھلوا دیا عدالت اور کر دیا، بڑا اچھا کیا، مگر کبھی یہ بھی تو کر لیں کہ بھائی یہ 25 الف میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر بچہ اسکول جائے گا، تو آپ جو بجٹ رکھ رہے ہیں تعلیم کا اس سے تو 2080 تک بھی ہر بچہ اسکول نہیں جائے گا۔ تو پھر کبھی تعلیم کے لیے بھی تو کر لیں، کبھی صحت کے لیے بھی تو کر لیں، ٹیکس چوری کے لیے بھی تو کر لیں۔ میرا صرف کہنا یہ ہے ہمارے تمام بیشتر پالیسیاں بنتی ہیں طاقتور طبقوں کو نوازا جائے، اسٹیٹ بینک بھی وہی کرتا ہے، حکومتیں بھی وہی کرتی ہیں، صوبائی حکومتیں بھی وہی کرتی ہیں، تینوں بڑی پارٹیاں کی پالیسی یکساں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب طاقتور طبقوں کو نواز کے عوام کو کچلتے ہیں، صوبائی بھی۔ تو جب یہ پالیسی اسٹیٹ بینک بھی وہی کر رہا ہے، ایف بی آر بھی وہی کر رہا ہے، نیب بھی وہی کر رہا ہے، ایس سی سی پی بھی وہی کر رہا ہے، پارلیمنٹ بھی وہی کر رہا ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی وہی کر رہی ہیں، اور بحیثیت مجموعی اگر آپ میڈیا کا کردار دیکھیں تو 80% ٹائم ان کا گزر جاتا ہے کہ فلاں سیاستدان نے کیا کہا اور جو ہے وہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ ارے بھائی اس کو چھوڑیں، آپ نے یہ بتائیے کہ جو آپ نے ابھی 12.5 کروڑ کی بات کر لی تو یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ بھئی یہ ٹیکسوں کا جو نظام ہے اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہماری ٹیکسوں کی وصولی کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 30,000 ارب روپیہ ایک سال میں، ہم لیتے ہیں کوئی 12,000 ارب روپیہ، وہ بھی عوام کو کچل کے جی ایس ٹی لگا کے۔ تو یہ جو 18,000 ارب روپے کم لے رہے ہیں یہ کس خوشی میں دے رہے ہیں؟ اگر یہ کم ہو رہی ہے تو پھر آپ تعلیم کا بجٹ کم کرتے ہیں، صحت کا کم کرتے ہیں، بجلی کا نرخ بڑھاتے ہیں، گیس کا نرخ بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں، مجموعی طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ذمہ داریوں کی آپ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، میڈیا ہو، سب لوگ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہے۔ جس طرح آپ خود ایک توانا آواز ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ اکانومی اور جہاں پہ بھی کوئی عوام کے فائدے کی، پاکستان کے فائدے کی بات ہوتی ہے آپ سٹینڈ لیتے ہیں، چاہے آپ اکیلے ہوں یا آپ کے ساتھ کوئی اور ہو یا نہ ہو، آپ بات کرتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے لابنگ کی بات کی تھی، اس وقت آپ حبیب گروپ کی بھی بات کر رہے تھے، ابھی تک جو ہمارے بڑے ادارے ہیں اور جو اپنے اس وقت 80% کی بات کی تھی، اس کے اندر پاکستان کے مفاد ترجیحات میں کیوں شامل نہیں؟ ہمارے لوگ اس لابنگ میں کیوں شامل نہیں؟ ہم ملٹی نیشنل تو بہت بات کی بات ہے، ہماری جو اپنی جس طرح پی آئی اے ہو گیا، اسٹیل مل ہو گیا، ہمارے جو اپنے ادارے ہیں ان اداروں میں بھی اپنے لوگ نہیں ہیں جو ریاست پاکستان کی خاطر کام کرے ہوں، جن کی ترجیحات یہ ہوں کہ وہ پاکستان کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کے شیئرز ہیں اور ان شیئرز کو جو بیرون ممالک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے مفاد کے لیے یہاں ایجنٹ بن کے کام کریں۔ بڑی اچھی آپ نے بات کہی، کیونکہ اگر عوام کو بھی اگر ہم سوچیں کہ ہمارے پاس جو ہے وقوع جو ہے ہمارے ملک کا بہت شاندار ہے، ہمارے پاس صرف بلوچستان میں کئی ہزار ارب ڈالر کے وسائل ہیں، آپ کے پاس گوادر ہے، آپ کی زمین زرخیز ہے، ہمارے عوام جو ہے محنتی ہیں، ہمارے کسان محنتی ہیں، ہمارے مزدور محنتی ہیں، سب کچھ ہے یہاں پر۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ 1980 سے آج تک ہماری شرح نمو جو ہے بھارت سے بھی کم ہے، بنگلہ دیش سے بھی کم ہے، سری لنکا سے بھی کم ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دولت اور اقتدار کی حوث جو ہے یہ سب سے اوپر آ گئی ہے، اقتدار اور پیسہ۔ اس کے لیے اگر امریکہ کے اشارے پہ چلنا ہے، قومی مفادات کے خلاف فیصلہ کرنے ہم وہ بھی کر لیتے ہیں، حکومتیں بھی کرتے ہیں، ادارے بھی کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کے صنعتی ادارے وغیرہ ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے نجکاری کی جی میں آپ کو مجھے پتا ہے کہ کچھ اداروں کے نام ہیں کہ انہوں نے جب آپ نے صنعت ان کو بیچ دی کہ بھئی آپ اس کو چلائیں، تو تھوڑے دیر بعد انہوں نے اس سے بند کر دی، حکومت سے مل کے اس کو کمرشلائز کر دیا، پلاٹ بنا کے بیچ دیے۔ تو اگر آپ نے یہی کرنا ہے کہ نجکاری کے بعد آپ جو ہے پلاٹ بنا کے بیچے، صنعتیں بند کر دیں، وہ صنعتیں بہت سی بند ہوگی چلی گئی۔ تو جب تک آپ میں یہ ہمارے تو یہ نہیں ہوگا، قانون کی عملداری، آئین کی عملداری اور احتساب۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ دوزخ جنت، دوزخ جنت ہم نے جو ہے وہ ختم کر دیا، یعنی ہم لوگوں کو نوازتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے اور لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے، احتساب ہے ہی نہیں۔ تو وہ احتساب کا تصور بھی نہیں ہے، قانون و آئین کا بھی تصور نہیں ہے، دولت اور اقتدار۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے کہ ہماری سلامتی کو خطرہ ہو گیا ہے، ہماری معیشت کو خطرہ ہو گیا ہے، ہمارے جغرافیائی سرحدوں کو خطرہ ہو گیا، اور ہمارے ملکوں کے جو 12.5 کروڑ سے زیادہ عوام ہیں وہ اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ بھی بیچارہ بھیک ہی مانگے گا یا یہ اخبار بیچے گا۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب، میرے پاس وقت بھی کم ہے اور آگے انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ ایک سولو پروگرام بھی کریں گے اس کے اوپر۔ جاتے جاتے کوئی امید نئی حکومت ہے، گو کہ بظاہر تو نہیں، جو فیکٹس ہیں وہ سامنے ہی ہیں، آپ کے سامنے، لیکن کوئی امید، کوئی بہتری، کوئی چانس، کوئی رے آف ہوپ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ معاملات بہتر ہو سکیں کہ اگر تھوڑی سی بھی نیت ٹھیک کر لی جائے، ٹیم اچھی کر لی جائے، آپ جیسے لوگوں کا انپٹ لے لیا جائے؟ دیکھیے آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو۔ آج بھی اسلام میں مایوسی کفر ہے۔ میں ایک رستہ بتاتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہمارے SIFC جس میں افواج پاکستان کی نمائندگی ہے، جی میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلے چند روز میں SIFC ایک اجلاس بلائے حکومت کا، اور اس میں جو بڑی پارٹی ہیں 3 یا 4 5 لے لیں آپ، ان سے کہیں اپنے آپ نمائندے بھیج دیں اس اجلاس میں، وہ آ کے بیٹھ جائیں۔ ان کو صرف یہ بتایا جائے کہ بھئی دیکھو یہ آپ کی پارٹی کا منشور ہے جس پہ آپ نے الیکشن لڑا تھا، اس میں یہی تھا کہ ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہوگا، تعلیم، صحت، صاف پانی، یہ آپ کا منشور ہے، ہم یہ چاہتے ہیں آپ اس سے عمل کریں، اور یہ ہمارا آئین پاکستان ہے جو یہ کہتا ہے تعلیم، صحت، سماجی انصاف۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا منشور جس پہ آپ الیکٹ ہوئے اور آئین پاکستان، اس کی روشنی میں یہ 5 تجاویز ہیں ٹیکسوں کی، توانائی کی، اس پر آپ دستخط کریں کہ آپ مانتے ہیں، اور جب آپ یہ دستخط کر دیں تو اس پر قانون سازی کر لیں۔ اگر قانون سازی نہیں کرتے تو بے معنی ہو جائے گا۔ یہ وہ واحد طریقہ ہے جس کی روشنی میں یہ ضمانت دے سکتا ہوں کہ اگر یہ کر کے عمل درآمد کریں، پاکستان کی تیز رفتار ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کون سی تیز رفتار ترقی؟ جس میں عوام کا حصہ ملے۔ اگر یہ کر لیں تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ خودکشی کر لیں، جو ہم کرتے رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ قوم کو کرنا ہے کہ SIFC سے کہہ کے اجلاس بلا کے قانون سازی کرنے۔ ٹھیک، ڈاکٹر شاہد حسن صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی، اور اللہ کرے کہ یہ بات مقام بالا تک پہنچے، ان کو یہ بات سمجھ آئے اور اس کے اوپر عمل کریں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، پالیسی میکرز نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جیسے لوگ ہمارے پاس، ایسا برین ہمارے پاس موجود ہے، ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین وقت ہوا کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے، سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو چیلنجز ہیں اس سے کیسے حکومت نبرد ہوگی اور کیا پالیسی بنائے گی، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔